ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ اب جب کہ وہ وفد کے ممبر نکال رہے تھے تو اب بات آئی ہے اس حوالے کے بارے میں جس کے بارے میں آپ دوستوں نے سنا ہوگا کہ اس دن الاخبار الفضل چھپا ہی نہیں تھا۔ یہ بڑی ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے اور اس کے کئی پہلو ہیں جو آگے بھی آئیں گے، اور ایک اور بات بھی آپ کو خاکسار بتائے گا، بڑی ہی مزیدار ہے، جو ہے انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے اس سے۔ اچھا جی، یہ ایک آپ نے 29 جنوری 1915 کا حوالہ پڑھا تھا، یہ الفضل 29 جنوری 1915 یہ حضور فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا اختیار، ہاں جی ضرور میاں جی، یہ ذرا پڑھ دیں، میں اس کی پھر تصدیق کر دیتا ہوں۔ اب وہ حوالہ جو وہاں پہ پڑھا گیا وہ یہ تھا جی، مسیح موت کو احمد نبی اللہ تسلیم نہ کرنا اور اس کو امتی قرار دینا، امی گروہ سمجھنا، گویا حضرت یعنی گویا حضرت یعنی مسیح موت کو حضرت کہہ رہے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، گویا حضرت جو سید المرسلین یعنی مسیح موت کے بارے میں کہہ رہے ہیں سید المرسلین اور خاتم النبیین ہیں، امتی قرار دینا، امتی میں داخل کرنا ہے جو کفر عظیم اور کفر در کفر ہے۔ یہ وہ حوالہ ہے پیارے بھائیوں جس کے ذریعے اسمبلی کے اندر یہ کوشش کی گئی کہ گویا یہ بتلایا جائے کہ گویا جماعت احمدیہ مسلمہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ معاذ اللہ جو ہے وہ خاتم النبیین مانتی ہے۔ اب یہ حوالہ میں آپ کو یاد کرا دوں، یہ صفحہ نمبر 330 کے اوپر بھی آیا تھا ایک دن پہلے، یہ وہ حوالہ تھا، یہ دیکھیں، یہ الفضل 26 جنوری 1915 کی کوٹیشن ہے، یہ حوالہ وہاں پڑھا گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو جس پہ حضور نے یہ فرمایا تھا یہ تو فکرہ لگتا ہے بظاہر ویسے ہی ٹوٹا پھوٹا ہے، پھر انہوں نے کہا جی میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، یہاں پہ 26 کہا تھا، جہاں پہ 29 جنوری ہو گیا، وہی 26 جنوری ہے جی، 26 جنوری اور یہ دیکھیں 29 جنوری ہو گیا۔ پھر انہوں نے پڑھا مسیح موت کو احمد نبی اللہ تسلیم نہ کرنا اور آپ کو امتی قرار دینا، امتی گروہ سمجھنا، گویا حضرت۔ اب یہ دیکھیں جو میں عرض کر رہا تھا، اتنی بڑی گستاخی کی گئی یہاں پر اور ہماری طرف منسوب کی گئی جماعت احمدیہ کی طرف، گویا حضرت ان بریکٹ مرزا صاحب کو جو سید المرسلین اور خاتم النبیین ہیں امتی قرار دینا، امتوں میں داخل کرنا، یہ امتیوں میں ہونا چاہیے جو کفر عظیم اور کفر در کفر ہے، یہ عبارت وہاں پہ کی گئی تھی۔ اور اب اس کے بعد اگلے دن یہ حوالہ ہے جو صفحہ 357 پر، وہی حوالہ جو ہے وہ پڑھا گیا، مطلب ہر دفعہ جب حوالہ پڑھا گیا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ رد و بدل تھی۔ یہ دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستوں کو، یہ ہے، اچھا یہ میں بعد میں بتاؤں گا، یہ کہانی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، بڑی مزیدار کہانی ہے یہ، میں جب آپ کو وہ کہانی بتاؤں گا نا تو پھر بتاؤں گا بہرحال کہ جو ہے وہ، اچھا بہرحال یہ تھی حوالہ پڑھا گیا پیارے بھائیوں، یہ میں آپ کو دکھا رہا تھا فراڈ، یہ اچھا، اور اس کا اب حضور یہاں پر جواب دے رہے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب یہ حوالہ پڑھا گیا ہے تو اس حوالے سے مراد یہ لی گئی ہے اٹارنی جنرل کی طرف سے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو نعوذ باللہ معاذ اللہ خاتم النبیین سمجھتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھتی۔ اب اس تناظر میں حضور یہ جواب دے رہے ہیں اس کا، دونوں مایا یہ 29 جنوری 1915 کا حوالہ ہے، ہاں جی حضور مایا، میں آپ سب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 29 جنوری 1915 کو اخبار الفضل چھپا ہی نہیں، ٹھیک ہے جی، جو حوالہ وہاں پڑھا گیا، جو حوالے کی تاریخ دی گئی، اس تاریخ کو جماعت کا اخبار چھپا ہی نہیں تھا، سبحان اللہ۔ یا بختیار 29 جنوری 1915 کو، یا یہ حوالہ کسی اور ایشو میں ہے، یہ دیکھیں جی، یعنی بے شرمی کی حد ہے، یہ کوئی چھوٹی وہ نہیں بات ہو رہی، پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر
पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल साहब हवाला पेश कर रहे हैं, और बेशर्मी की और डिटाई की हद ये है कि जब हजूर ने ये फरमाया कि वहां पे नहीं है तो कहते हैं किसी और इशू में है। भाई ये जमात की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किसी और इशू में निकाले, आपने असल वाला पेश करना था। अच्छा, जुर्म है नहीं, किसी इशू में नहीं है, ये हवाला ही नहीं है, ये बनाया गया है। क्यों जुर्म है? क्योंकि जमात अहमदिया मुसलमान का ये अकीदा हरगिज है ही नहीं कि हम नौज़बिल्ला माज़अल्लाह हजरत मिर्जा साहब को खातमुन नबीयीन समझते हैं। ठीक है जी। अब ये अगला जो जवाब है ये इसी तनाज़ुर में हुजूर दे रहे हैं, या ये बख्तियार, तो मैं इसी वास्ते वेरीफाई करा रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं या किसी और जगह हो, ये मिसप्रिंट हो, यानी ये तारीख मिसप्रिंट हो। जुर्म है नहीं, कहीं भी नहीं है, ये किसी जगह भी नहीं है। यानी इस तरह की तहरीर जिसमें हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को खातमुन नबीयीन करार दिया गया हो, जमात की किसी लिटरेचर में नहीं है। ये थोड़े से वक्त में जब से अखबार छपा है उस वक्त से तो हमने नहीं देखा, लेकिन जो हमारा जहन है, यानी एक अहमदी को जो तालीम दी जाती है, जो हमारी तरबियत है, मैं कहता हूं, वो कहते हैं जी नहीं जी ठीक है, इसी वास्ते तो अखबार का आपको हुजूर ने फरमाया और अखबार का हवाला दिया, उस अखबार का जो छपा ही नहीं है जी। नहीं, मैं समझा, हुजूर ने फरमाया नहीं, कहीं और भी नहीं है, कहीं और भी नहीं है, ये फाइल पड़ा है, आप इसमें से 29 का निकाल दें। तो यानी जो पूरा 1915 का जो फाइल था वो पूरे का पूरा रब्बा से गया है, लगता यूं है स्टेटमेंट से, असेंबली में, और वहां पर पेश किया गया कि हुजूर ये 1915 का अखबार है कि पूरी फाइल है, आप निकाल लें। आप यही है बख्तियार साहब, नहीं जी 1915 में अल फजल छपता ही नहीं था, बड़े भोले हैं जी, है जी। हुजूर ने फरमाया उस तारीख को नहीं छपा था, इनका देख लें जी, 1915 में फजल छपता ही नहीं था। हुजूर ने फरमाया 1915 में अल फजल तीसरे दिन छपता था और 29 तारीख यानी 29 जनवरी ना छपने की तारीख है। अब इस बारे में खाकसार आपको एक चीज और भी दिखाना चाहता है, ये देखें, जो जहां तक बात है तारीखों की, तो ये खाकसार आपको दिखाना चाहता है, ये है दी अल फजल, ठीक है। इसमें अगर आप चले जाएं, ये इसके गुज़श्ता समारोह में, ये अल फजल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, और यहां पर देखें प्यारे भाइयों, 1913 जून से ये अपलोड करना जमात ने शुरू किया था। आप 1914 में जाएं, जनवरी 29 में अल फजल नहीं छपा, यानी 29 जनवरी अल फजल के छपने की तारीख थी ही नहीं। उसके बाद 1915 में जाएं, वहां पे भी जनवरी 29 को नहीं छपा, और यही था जिसकी जो वो हवाला दे रहे थे। 1916 में जाएं, वहां पे भी नहीं छपा। यानी उन सालों में, उन दिनों में अल फजल जो है उसको, जो 29 जनवरी जो है वो अल फजल छपने की तारीख नहीं थी, क्योंकि हर तीसरे दिन ये छपता था, और 29 तारीख ना छपने की तारीख है। हुजूर ने फरमाया नहीं, मैंने कहा, हुजूर ने फरमाया अल फजल छपता था, 29 तारीख को नहीं छपता था, यानी 29 जनवरी को नहीं छपता था। यही है बख्तियार साहब, नहीं देखे, हुजूर ने फरमाया रोजाना नहीं था, यानी रोजाना नहीं छपता था। यही बख्तियार, मैंने अर्ज किया कि पहले भी जो था इसमें मैंने कहा 26 और 29 बाई वीकली, तो इनमें से यानी 26 या 29 की कोई तारीख होगी, 26 जनवरी या 29 जनवरी। हुजूर ने फरमाया कहीं नहीं है हवाला, इसके आगे पीछे कोई हवाला है ही नहीं, ठीक है जी, जनवरी में यानी कोई हवाला इस तरह के नहीं है, बस ठीक है। हुजूर ने फरमाया ये फाइल पर आप देख लें, यहीं के 29 का नहीं है, अपने वफद के एक रुकन से दिखा दो ना, तुम दिखा दो ना, 29 का नहीं है। अटॉर्नी जनरल से नहीं दिखा देते हैं आपको, अपने वफद के रुकन से निकाल दो, उनको खाम का तकलीफ होगी ना, यानी आप निकाल दें जी, अटॉर्नी जनरल साहब को दिखा दें, चेक कर लें। अटॉर्नी जनरल साहब, खैर वो खबर वो वेरीफाई, मेरा ख्याल खैर हो जाइए, खैर वो वेरीफाई कर लें, उन्होंने वेरीफाई कर लिया होगा। अच्छा जी, जरूर अपने वफद के रुकन से 29 का सफ़ा निकाल लें ना जी, यानी 29 की डेट जो निकाल लें जी। अटॉर्नी जनरल साहब से ये देखें, ये 26 का है जो हमने देखा है, वो तो नहीं है, यानी जो 26 का, ये मैं दोबारा देख देता हूं, आपको दिखाता हूं, 26 जो 2015, ये 26 को वहां पे छपा होगा, 26 ये 26 का, ठीक है जी। ये भी चेक किया होगा जमात ने, ये भी चेक किया 28 का,
آگے یہ 31 کا بھی ظاہر ہے چیک کیا ہوگا. پورے جنوری کے کسی بھی شمارے میں اس طرح کی تحریر نہیں تھی، نہ ہونی چاہیے تھی، کہ جس میں نعوذ باللہ یہ لکھا ہو کہ جی جماعت احمدیہ جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین مانتی ہے. استغفر اللہ. اچھا جناب یہی اختیار، ہاں جی دیکھ لیا، ہاں دیکھ لیا. حضور نے فرمایا آگے پیچھے دیکھ لیں سارے. اچھا اب وہاں پر یہ بات ختم ہوئی، اور جو بات حضور نے کرنی تھی جہاں تک یہ دو جو الفضل کی بات تھی، ٹھیک ہے جی. اگلی بات شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتانا چاہتا ہوں. میں دیکھ لوں یہ بات ختم ہو گئی ہے نا. ٹھیک ہے، یہ بات ختم ہو گئی ہے 26 جو 29 جنوری 1915 والی. اس سے پہلے کہ اگلی بات خاکسار پیش کرے، ہوا یہ کہ جو بڑی ہی انٹرسٹنگ بات ہے اس لحاظ سے، اور دوستوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ممکن ہے کوئی مولوی صاحب آپ کو یہ کہیں کہ او جی وہ یہ تحریر تو ہمارے پاس ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ تحریر نہیں ہے. وہ تحریر کے اندر انہوں نے کیا ہے، اور کیوں 29 جنوری کی ڈیٹ دی گئی، اور اصل جو مہینہ تھا وہ چھپایا گیا. ٹھیک ہے جی. ہوا یہ کہ یہاں یو کے میں ایک ہمارے جو ہیں دوست، انہوں نے ایک مولوی صاحب جو ہیں، دوست کہہ لیں ان کو، مولوی صاحب کہہ لیں، مولوی ظفر اللہ شاہ صاحب، انہوں نے کچھ سال قبل 1974 کی کاروائی سے متعلق پروگرام کرنے شروع کیے. خاکسار کو یہ موقع ملتا رہا کہ میں وہاں پر ان کو کال کیا کرتا تھا. اب خاکسار نے اس موقع پر یہ ان کو ایک کال کی تھی. اس کال میں جب خاکسار نے یہ ذکر کیا اس حوالہ کا، تو اس حوالے کے بارے میں مولوی صاحب نے وہاں پر جو کہا وہ پہلے سن لیں، پھر ہم اس بڑی ہی انٹرسٹنگ بات ہے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. یہ سنیں جی. پہلے ویسے دوست بتا دیں مجھے، شیخ صاحب اگر مجھے بتا دیں کہ آواز آ رہی ہے. مسلمان ہو جائے گا لیکن جی ڈاکٹر صاحب آ رہی آواز. ٹھیک ہے. اچھا جری بھائی جزاک اللہ. اچھا اب یہ دیکھیں جی پیارے بھائیو، بڑی انٹرسٹنگ یہ سٹوری ہے. یہ سنیں ذرا کال کی بات. یہ پروسیڈنگ انہوں نے مجھے کہا کہ شاہ سے مبارک ہو آپ کو کہ آپ یہ پروسیڈنگ بتا رہے ہیں. اب ایک ڈاکٹر یحییٰ صاحب کو سمجھ نہیں آئی تو باقی تو لوگ ہیں انہیں تو سمجھ آ گئی. جیسے صاحب کا موقف کیا تھا اور مرزا ناصر. اور دوسری بات یہ ڈاکٹر صاحب ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو کنونس کر سکوں، یہ میرا فریضہ ہی نہیں ہے، یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے کہ میں آپ کو منوا دوں. نہیں ضرور نہیں، لیکن یہ ہدایت دینا رب کا کام ہے، میرا کام ہے ایک پیغام پہنچانا. میں بھی یہی اور یہ بھی میں شروع میں عرض کر رہا ہوں کہ نہ تو کوئی نفرت ہے، نہ کوئی کسی کو پریشان اور طنز ہے. جو باتیں تاریخ کا حصہ ہیں اس کو آپ بھی تسلیم کریں، ہم بھی تسلیم کر رہے ہیں. بالکل، لیکن جھوٹ اس میں شامل نہ کریں. میں نے جھوٹ نہیں کیا، یقیناً جھوٹ نہیں شامل کیا. وہ جگہ آپ اپنی طرف سے جو حاشیہ کریں گے وہ فٹ نہیں آ رہا. اب میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب. جو آپ ابھی تک جتنی آپ نے باتیں کی ہیں نا وہ سارا اب آپ نے کوشش کی ہے، مجھے آپ پہ ترس بھی آ رہا ہے. جب آپ نے کوشش کی ہے کہ میں کسی طرح مرزا ناصر صاحب کو بچا لوں، لیکن ممکن نہیں ہے بچانا. صفحہ نمبر دکھائیں گے تو پتہ چلے گا. انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں پچھلا پروگرام بھی کیا اور بقیہ بھی دیکھیں گے. اور کوئی سوال ہے؟ کالر کافی زیادہ ڈاکٹر صاحب، آپ ذرا بات مکمل کر لیں. جی لیور برادر کی آپ نے بات کی کہ مرزا صاحب کو اس کا جواب نہیں آیا. کس کا؟ لیور برادر. جی ٹھیک ہے. پیج 76 کے اوپر سوال ہے اور مرزا صاحب نے اس کا جواب پیج 78 اور 79 پہ دیا. دکھائیں لوگوں کو. ٹھیک ہے. اتنا بڑا جھوٹ بول دیا. پھر آپ نے الفضل 29 جنوری 1915 کی بات کی کہ مرزا صاحب وہاں پہ دعوت کر رہے تھے. شاہ صاحب دعوت تو آپ کے مولوی کر رہے تھے. نکالیں صفحہ نمبر 357 سے لے کے بتائیں، پتہ چلے کہ آپ کے مولویوں نے کتنے جھوٹ بولنے چھوڑے. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر آج آپ کا جھوٹ پکڑا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نکالیں. میرے ان علماء کرام، ڈاکٹر صاحب چھوڑیں، ان علماء کرام وہ تو بڑے اونچے پڑھے لکھے، میں آج طالب علم اگر آپ کا جھوٹ ظاہر کر دوں پھر کیا ہوگا؟ جناب آپ کریں گے تو پتہ چلے گا. دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب. پھر آپ سنیے گا، آج دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سنیے گا میرا پروگرام. ٹھیک ہے، اوکے، بہت شکریہ، اللہ حافظ. صفحہ پائے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا. اچھا میرے بھائیو، یہ تھی وہ جو وہاں پر بات ہوئی ہماری. جری بھائی آپ نے کوئی بات کرنی تھی؟ نہیں ڈاکٹر صاحب میں نے وہ آگے بات میں کرتا ہوں، آپ بات پوری کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا ہوا یہ کہ اچھا دوسرے دوست بھی ہیں، جری بھائی چیک ان کو ایڈ کر لیں اگر کوئی دوست، اگر کوئی ایڈ ہونا چاہے تو. اچھا
اچھا اب ہوا یہ پیارے بھائیوں کہ وہاں پر مولوی صاحب نے ظفر اللہ شاہ صاحب نے وہاں پر یہ جو آپ نے سنا آخر پہ یہ کہا کہ میں جو ہے وہ ثابت کرتا ہوں کہ گویا حضرت خلیفۃ مسیح الثالث رحمہ اللہ نے یہ جو فرمایا تھا کہ اس دن الفضل چھپا نہیں تھا، یہ غلط بیانی ہوئی تھی۔ اچھا اس کے بعد یعنی حالتیں دیکھیں ان دو لوگوں کی، اس کے بعد 29 جنوری 1915 کی بجائے یہ اپنے پروگرام میں لے آئے 29 جون 1915 کا الفضل۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اب الفضل لے آئے وہاں پہ اور تقریباً آدھا پونا گھنٹہ یہ بار بار یہ کہتے رہے کہ دیکھیں مرزا صاحب نے یہ کہا کہ جی الفضل نہیں چھپا تھا، یہ دیکھیں میں تحریر دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں مرزا صاحب نے کہا تھا تحریر نہیں ہے، یہ دیکھیں میں تحریر دکھا رہا ہوں۔ اچھا اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ ان کے مشہور ہیں کہ ہم احمدی جو الحمدللہ ہم تو ہر چیز کو چیک کرتے ہیں، جن کو پتہ نہیں تھا کہ اصل میں ہوا کیا ہے ان کو پتہ چل گیا کہ 1974 میں اصل میں ہوا کیا تھا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ہوا یہ پیارے بھائیوں کہ اب یہ دیکھیں، اچھا چونکہ یہ مولوی صاحب نے خود اپنے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ ان کو یہ حوالہ جو ہے وہ ختم نبوت جو یو کے والے ہیں انہوں نے دیا تھا، تو اور جو دیوبندی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی دیوبندی بھائی صاحب جو ہیں مولوی صاحب جو الفضل جو وہاں موجود تھے انہوں نے یہ گڑبڑ کی ہوگی۔ ان کو چونکہ پتہ تھا کہ ہم نے گڑبڑ کی ہے، اس لیے انہوں نے یہ حوالہ، جب یہ بات 1974 کے بارے میں ہو رہی تھی چند سال قبل، انہوں نے یہ حوالہ ان کو دیا کہ جی یہ دیکھیں جی تحریر تھی اور مرزا صاحب نے گویا غلط بانی کی۔ کیا کیا ان لوگوں نے؟ یہ ہے، پہلے میں وہ آپ کو الفاظ جو ہے الفضل دکھاتا ہوں۔ یہ ہے جی الفضل جو کہ یہ والا ہے غالباً 29 جون 1915 کا الفضل، 29 جنوری نہیں، 29 جون 1915 کا الفضل۔ اچھا اور اس میں جو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ حوالہ پیش کیا گیا تھا تو انہوں نے پیش کیا تھا کیا کہ یہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی یہ تحریر ہے۔ کیوں؟ مولوی صاحب نے بھی پتا سی کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ اپنے خلفاء کی بات کو حجت مانتی ہے، اس کے علاوہ اگر کسی کی جماعت کے کسی شخص کی بات ہو تو وہ ہمارے لیے الفضل میں چھپی بھی ہو اس کے باوجود ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے وہ وزن ڈالنے کے لیے اپنی بات میں یہ جھوٹ بولا اسمبلی کے فلور پر، اور اٹارنی جنرل صاحب کو یہ کہہ کے دیا کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی تحریر ہے۔ جب آپ اصل الفضل کی طرف جائیں جس کی تحریر کو انہوں نے چوری کیا، توڑا مروڑا، یہ جی صفحہ 7 پر یہ ایک مضمون ہے احمد نبی اللہ۔ کس کا مضمون ہے؟ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا نہیں، مولانا غلام رسول راجگی صاحب کا، پہلی جو جھوٹ بولا گیا۔ دوسرا یہ، اور یہی وجہ تھی انہوں نے پھر تاریخ میں گڑبڑ کی ہے، 29 جنوری بنا دی وہاں پہ۔ حالانکہ دیکھیں سیدھی بات ہے، جب حضور انور نے وہاں پر پورا فائل وہاں پہ دے دیا تھا تو وہ مولوی صاحب جنہوں نے اٹارنی جنرل صاحب کو حوالے کی پرچی دی، یہ ان کا فرض تھا کہ وہاں پہ اٹھتے اسمبلی کے فلور میں اور وہ فائل پوری اٹھاتے اور اس میں سے یہ حوالہ نکالتے۔ کیوں نہیں نکالا؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے وہ گڑبڑ کی ہے جو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک تو نام تبدیل کر دیا، دوسرا اس تحریر کے یہ والی جو ہے، میں اس کو تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں یہ ذرا فینٹ نہ ہو جائے کیونکہ کافی پرانا اخبار ہے۔ یہ وہ تحریر ہے پیارے بھائیوں، نیز مسیح موت کو احمد نبی اللہ نہ تسلیم کرنا۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے اس تحریر میں جب خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سید المرسلین خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ وہ تحریر ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں سے نیز کاٹ کے، کیونکہ وہ نیز کیوں کاٹا میرا اپنا خیال ہے،
نیچ سے پتہ چلتا ہے اس سے پہلے بھی کوئی بارہ چل جا رہی ہے. وہ کاٹ کوٹ کے یہ جتنے ریڈ والے جو ہیں الفاظ یہ انہوں نے وہاں سے مٹائے, یہ جو گرین والے ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے ایڈ کی اس میں, ٹھیک ہے جی, اور ایک تحریر بنا کر گھڑ کر اسمبلی کے اندر پیش کی, اور پھر یہ کہتے ہیں جی یہ اسلامی کام ہے جی. انسان کیا کہے. بہرحال یہ تحریر وہاں پر انہوں نے پیش کی پیارے بھائیوں, جو کہ بالکل ہی ایک تو اخبار کی تاریخ جو تبدیل کی, عبارت کو توڑا مروڑا, تحریف کی, اور اس تحریر کے اندر یہ بات داخل کی نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ جماعت احمدیہ مسلمہ حضرت مرزا صاحب کو جو ہے وہ خاتم النبیین مانتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب حضور انور نے یہ ساری باتیں یہاں پہ کی ہیں کہ ہماری جو تربیت ہے اس میں یہ نہیں ہے, اور جب حضور نے یہ بھی کہا کہ وہاں پہ اخبار نہیں چھپا تھا, تو اس کے باوجود کہ حضور نے وہاں پہ کہا اخبار نہیں چھپا, کسی مولوی کو وہاں پہ ضرورت نہیں ہوئی کہ اصل تحریر پیش کرتے ہیں. جس طرح بیچارے ہمارے تو یہ تھوڑے سے سیدھے سادے ہیں, کہہ دیں گے جو بھی ہے, یہ اٹھا کے وہ ختم نبوت والوں کی باتوں میں آگے اور انہوں نے پیش کر دیا. ہمیں تو فائدہ ہوا اس کا الحمدللہ, ہمیں پتہ چل گیا کہ فراڈ کیا تھا. اچھا, اس تحریر میں بھی یہ دیکھیں, یہ ایک باتیں جو مولانا غلام رسول راجگی صاحب بات کر رہے ہیں وہ یہاں پر ظاہری وجود کے لحاظ سے بات بھی نہیں کر رہے, ٹھیک ہے جی. اور یہ جو پورا اگر پڑھیں تو وہ سورہ جمعہ کی جو آیت ہے وآخرین منہم لما یعقوبہم, اس کے تناظر میں بعثت ثانی کی بات کر رہے ہیں. اور اس میں بھی ہرگز, امپورٹنٹ بات یہ ہے, ہرگز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت مرزا صاحب کو خاتم نبی انہوں نے نہیں لکھا, ٹھیک ہے جی. لیکن ان لوگوں نے وہاں پر اسمبلی فلور کے اوپر جس طرح خاکسار نے بیان کیا ہے, یہ تحریر جو ہے اس کو توڑ مروڑ کر اور یہ غلط معانی پہناتے ہوئے وہاں پر پیش کیا. اور یہ دیکھیں, پتہ نہیں وہ جو بھی وہ وجہ بنی, ان کو شاید اندازہ نہیں ہوگا کہ اس دن اخبار چھپا تھا نہیں چھپا تھا, لیکن جو اخبار کی وہاں پہ تحریر تھی. اچھا, کیوں یہ کیا؟ بات یہ ہے, آگے بھی بات آئے گی, پچھلی دفعہ بھی خاکسار نے عرض کیا تھا, یہ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتے تھے. انہوں نے آگے آئے کہ یہ بات کہ جی الفضل کے حوالے پیش کریں, اگر یہ حوالہ پیش کر دیں تو ٹھیک ہے, ورنہ جو اسمبلی کے ارکان ہیں ان کے اوپر تاثر تو چلا جائے گا نا کہ یار شاید خود ہی چھپا لیا ان لوگوں نے. تو اس طرح سے دھوکہ دے کر, فراڈ دے کر یہ لوگ وہاں پہ چاہتے تھے کہ اسمبلی کے ارکان کو جو ہیں ان کو ہم اپنی طرف قائل کریں, ٹھیک ہے جی. اس سے پہلے کہ خاکسار یہ تھی یہاں تک جو 29 جنوری 1915 والا جو حوالہ تھا اس کے بارے میں جو بات تھی وہ یہاں تک تھی. جری بھائی فرما رہے تھے انہوں نے کوئی بات کرنی ہے. جی جری بھائی, آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ڈاکٹر صاحب, میں یہاں پہ جو آپ نے وہاں اسکرین دکھائی ہے, میں یہاں پہ ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں. آپ نے ماشاءاللہ بڑا بہترین کام کیا. اب میں چاہ رہا تھا کہ اس کو مکمل جو تحریرات ہیں اس میں سے میں سارا وہ نکالوں جو آپ نے اصل تحریر لکھی ہے وہ, اور دوسری جو اوریجنل تحریر ہے, ان دونوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی تصویر میں وہ نقل اور اصل دکھاؤں کہ کس طریق سے یہ فرق پڑتا ہے اصل میں اور نقل میں. اور دوسری بات جو میں نے بیان کرنی تھی وہ یہ بیان کرنی تھی کہ دیکھیں کہ ایک بندہ جس کو شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے, جس کو فتوے کا نہیں پتا, جس کو یہ نہیں پتا کہ اسلامی احکام کس طرح بیان کرنے ہیں, جس کو یہ نہیں پتا کہ لوگوں کو سمجھانا کیسے ہے, جس کے بارے میں کوئی قطعی یہ فتویٰ نہیں دے سکتا جی یہ بندہ ایسی ہے کہ آپ اس بندے کے فتوے پہ یقین کر سکتے ہیں, یہ بندہ بالکل درست فتویٰ دے سکتا ہے. مثال اس کی آج میں آپ کو ماحول کے مطابق دیتا ہوں کہ جس طرح انجینئر محمد علی مرزا اگر کوئی بات کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں جو اس کی کیا حیثیت ہے, یہ انجینئر ہے, اس سے اگر آپ نے سیکھنا تو پلمبری کا کام سیکھیں, اس سے اگر آپ نے کوئی گلی پکی کروانی ہے, کوئی نالی پکی کروانی ہے تو وہ کروائیں. اس کا کیا کام ہے کہ شریعت کے معاملات میں فتوے دے یا باتیں کرے یا وہ بحث کرے یا لوگوں کو بلائے یا لوگوں سے مخاطب ہو. اس طرح ہی اٹارنی جنرل ہے, کیا وہ فارغ التحصیل تھے؟ کیا انہوں نے کبھی کسی مدرسے میں پڑھا؟ کیا ان کو کسی مولوی نے پڑھایا؟ اب ایک بندہ جس کی یہ اپنی حیثیت ہو کہ اس کے اپنے گھر والے اس کو نہ مانتے ہوں, اس کو آپ مذہب کی دنیا میں لے آئیں اور اس کو کہیں جی یہ اب ہم سے بحث کرے گا, یہ آپ کے سامنے بحث کرے گا, اس کی کیا وقت رہ جائے گی. انہوں نے اپنے ایک معیار بنائے ہوتے ہیں اور اس معیار کے اوپر یہ تھوپ رہے ہوتے ہیں جی اس معیار کے اوپر
یہ خود پورے نہیں اترے ہوتے اور جماعت احمدیہ کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں. جب ان کے اوپر اپنی بات پڑتی ہے تو یہ اپنے معیار بھی بھول جاتے ہیں, اپنی باتوں کو بھی بھول جاتے ہیں. میں یہاں پہ وہ تحریر ہے جو ڈاکٹر صاحب آپ نے دکھائی ہے, دونوں تحریرات کو میں یہاں پہ اکٹھا کر رہا ہوں, میں ابھی وہی پینٹ میں کر رہا ہوں, وہ دکھاتا ہوں اور وہ ان کے سامنے نقل سے دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے بدبیانتی اور بد تہذیبی کی ہے. اور پھر جو آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ ساتھ خلیفۃ مسیح ثانی نور اللہ مرکزہ کی بات اس لیے بیان کیا کیونکہ ان کو پتا کہ ہم مسلمان ان کو حجت مانتے ہیں, اس لیے جب ان کی بات کریں گے تو وہ کہیں گے واہ جی واہ, ان کی بات آگے تو آپ انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب وہاں پہ ان کو یہ نہیں پتا, ان کو بارہ دفعہ یہ بتایا گیا اور ان کو بھی پتا تھا کہ وہاں پر خدا کے خلیفہ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے سامنے کوئی کسی قسم کا داؤ پیچ نہیں چل سکتا تھا. پھر بھی ان لوگوں نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کے یہ کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی داد اپا جو ہے وہ لگ جائے. لیکن اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ان کو وہاں اسمبلی کی کاروائی میں بھی منہ کی کھانی پڑی. اور عجیب دکھائی یہ ہے جب آپ نے وہ کال بھی سنائی ہے ظفر اللہ شاہ صاحب کی, بجائے یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ واقعی وہاں پہ حوالہ غلط ہے, اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے تھی, بجائے کہ شرمندہ ہوتے وہ اس کے اوپر ڈٹھائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جی اگر آپ کو کوئی اور سوال ہے تو وہ کریں. عجیب تر ڈٹھائی ہے, عجیب تر ڈٹھائی ہے. میں یہاں پہ آپ کے سامنے دوستوں وہ دونوں تحریر ایک پیج پہ وہ آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ خود فرق تلاش کریں کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے وہ گھڑا ہے حوالہ. یہ میں دوستوں اسکرین شیئر کرنے لگا ہوں اور آپ اس حوالے کو خود ہی دیکھیے گا اور خود ہی فیصلہ کیجئے گا کہ کس طریقے سے یہ بددیانتی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میری اسکرین شیئر ہوئی تو مجھے بتائیے گا. جی جی یہ میں نے اسکرین شیئر کر دی, یہ دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب یہی ہے نا, یہ آپ نے اصل لکھی ہوئی ہے جی جی ہاں جی, اور یہ دوسری ہے, یہ چیک کریں آپ. اب دیکھیں کتنا فرق ہے کہ ایک میں نیز مسیح موت کو احمد نبی اللہ نہ تسلیم کرنا اور آپ کو امتی قرار دینا, یہ امتی گروہ میں داخل سمجھنا, گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سید المرسلین اور خاتم النبیین کو امتی قرار دینا اور امتیوں میں داخل کرنا جو کفر عظیم اور کفر بعد کفر ہے. یہ ہے جی اوپر جو وہ عبارت, اور جو نیچے نقل کی ہے وہ عبارت یہ ہے مسیح موت کو احمد نبی اللہ تسلیم نہ کرنا اور آپ کو امتی قرار دینا, امی گروہ سمجھنا, گویا حضرت جو سید المرسلین اور خاتم النبیین امتی قرار دینا ہے, امتی میں داخل کرنا جو کفر عظیم اور کفر در کفر. کتنا واضح فرق ہے, اتنا یہ یہودیوں کو بھی کان کاٹ دیے. قرآن کہتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ کہ وہ اپنے کلام میں تعریف کر دیا کرتے تھے, اور یہ آج ہو بہو یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کی کتب سے تحریرات میں حوالے اس میں قطر و بنت کر کے عوام الناس سے دو کو فراڈ کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں جی ہم نے حقیقت پر اپنی بات کی ہے. جزاک اللہ. جی جزاکم اللہ تعالیٰ سے جزا, بالکل درست فرمایا, جزاک اللہ. اچھا پیارے بھیا آگے چلتے ہیں, اس میں جو مبارک بھائی میں آئے ان کو بھی ایڈ کر لیں. اچھا خاکسار چلتا ہے جی, اس معاملے کو آگے چلاتے ہیں جو اسمبلی کا جو سارا معاملہ ہے. اس دوران خاکسار دوستوں سے یہ گزارش کرے گا کہ جتنے دوست کر سکتے ہیں اس پروگرام کو, اس کے لنک کو شیئر کیا کریں, ابھی بھی کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ میری نہیں حضرت خلیفۃ مسیح الثالث رحمہ اللہ کے جوابات سے فائدہ اٹھائیں اور ان کو پتہ چلے کہ حضور انور نے کتنے زبردست جوابات 1974 کی اسمبلی میں دیے تھے. اچھا جی, اب ہوا یہ بڑی مزیدار آگے بات آنے والی ہے. یہ اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں ان کو جب یہ ظاہر شوق تو لگا ہوگا, اس نیچرل, جتنا بندہ مرضی ڈھیٹ ہو, لیکن جب آپ کو یہ بتایا جائے کہ جو حوالہ آپ پیش کرنے کی گیا ہے اس تاریخ کو اخبار چھپا ہی نہیں تھا, تو اٹس ویری نیچرل کہ آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ پسینے آتے ہیں. اچھا چلیں جی, آپ دیکھتے ہیں ابھی کیا کرتے ہیں جی اٹارنی جنرل صاحب. کہتے ہیں ہاں جی دیکھ لیا, ہاں دیکھ لیا, آگے پیچھے دیکھ لیں سارے. اب وہاں پر پورا موقع دیا گیا کہ جی سارے آگے جی پیچھے سے دیکھ لیں. اچھا